बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स हब। कैसे हैं आप सब लोग? कल का नावल आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप कोई नावल सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए उन्हें ज़रूर पढ़ूँगी। आज हम जो नावल पढ़ रहे हैं वो है फ़रत ज़फ़र का नावल लै गई साडा दिल। इसका मंथ और ईयर मुझे याद नहीं है, ये मेरा ख़्याल है माहनामा ख़वातीन में शाया हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत शॉर्ट स्टोरी है, बहुत मज़े की स्टोरी है ये, तो अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लै गई साडा दिल बाय फ़रत ज़फ़र। या अल्लाह, खैर लगता है आज फिर किसी की शामत आ गई है। अब तो अम्मी मेरा भी दिल चाहता है कि आप दोनों ख़वातीन के साथ जाऊं, चाय के साथ चटपटी चीज़ें खाऊं और हाथ झाड़ता वापस आ जाऊं। आमना खातून को एहतमाम से तैयार बैठे देख कर वो समझ गया कि वो फिर कहीं लड़की देखने जा रही हैं। श्रेया खाला की आमद का मकसद हमेशा किसी लड़की के यहाँ जाना होता था। दोनों ख़वातीन को अच्छा मशगला मिला हुआ था। कैसी बातें करते हो असफंद, खुदा ना खास्ता, क्या हमें घर पर चाय या दीगर लाजमात नहीं मिलते जो हम औरों के घर जाकर खाएंगे? आमना खातून बेटे की बात के अंदर छुपा तंज जान गई थी, लिहाजा बुरा मान गई। खुदा जानता है अब तक जितने भी घरों में तुम्हारी माँ को ले गई हूँ, सिवाय सादा पानी के हमने कहीं से एक लुकमा भी कुछ नहीं खाया। श्रेया खाला भी बरहमी से बोली तो असमान सटपटा गया। मैंने तो मजाक से कहा था। ऐसा मजाक? एक तो हम जूतियाँ घिसा रहे हैं, ऊपर से मजाक भी सही। कल को शादी करके चैन की बांसुरी भी तुम ही बजाओगे, हम बूढ़ियों का क्या है? आज हैं कल नहीं, अल्लाह ना करे आप दोनों सलामत रहे ही रहेगी। चैन की बांसुरी तो ना जाने कैसा मॉडल पल्ले पड़ेगा। आप दोनों की पसंद भी तो समझते समझते फिर जमाल फिसल गई थी। ये भी खूब कही है मियाँ, तुमसे तो तुम्हारी अम्मा बोल रही थी कि अपनी पसंद की मर्जी बताओ। तुम खुद ही बोले थे कि आप अपनी मर्जी से जहाँ चाहें करें, अब मॉडल कह रहे हो। वो नए सिरे से स्टार्ट हो गई थी। अरे श्रेया आपा छोड़ें, आप किसकी बातों में आ गए? ये तो ऐसे ही बिना सोचे उल्टा सीधा बोले जाता है। सिर्फ आपको तंग करने को कब से इसका इंतज़ार कर रही थी कि आएगा तो फ़ौरन चल देंगी, अब बातों में उलझ गई हैं। आमना खातून ने असफंद को आंखों ही आंखों में तनबीह की कि मजीद कुछ ना बोले। सुरैया खाला की तवज्जो असल मकसद की तरफ मबजूल की और उनका मूड बहाल करना चाहा। वैसे आप अम्मी मुझसे लिखवा लें, जैसी बहू आप चाहती हैं वैसी आपको अभी इस सदी में हरगिज़ नहीं मिलेगी। हाँ अलबत्ता 21वीं सदी में ज़रूर मिलेगी, क्योंकि यकीनन तब सारी लड़कियां आपकी पसंद के ऐन मुताबिक होंगी। आप थोड़ा सा मज़ीद इंतज़ार कर लें। 21वीं सदी की आमद होने वाली है, फिर देखिएगा ऐसी लड़कियों की धड़ाधड़ बारिश होगी। तुम बकवास किए जाओ, हम तो जा रहे हैं। गेट बंद कर लेना, यूं ही अंदर जाकर ना बैठ रहना, बाहर का भी ध्यान रखना। उसे बोलने पर तुले देकर आमना खातून जल्दी से उठ खड़ी हुई। मुबादा कि सुरैया पर दोबारा ना बोल पड़े। इंसानों की तरह अंदर आना और सर पर दुपट्टा ओढ़ कर आना। खबरदार जो आज कोई उल्टी सीधी हरकत की। गोशी, नगमाना, रुमाना और नशाबा चारों के सामने अम्मी उसे डांट रही थी। उन चारों की दबी दबी हंसी उसे जला रही थी। दिल तो उसका चाह रहा था कि ऐसा एक एक झांपड़ उन चारों के जड़े के उनके होश ठिकाने आ जाएं, मगर अम्मी वहां से हिल ही नहीं रही थी। ना जाने कौन कौन मुंह उठाए आ जाता है। नुमाइश लगी है मेरी बड़बड़ाई, तो वह आहिस्ता थी, मगर खालिदा बेगम ने उसकी बड़बड़ाहट सुन ली थी। अपनी ज़बान काबू में रखना, आपा बता रही थी। वो बड़े शरीफ लोग हैं, बड़ी सादा खातून है। गुरूर तो उनमें है ही नहीं। हालांकि वो अकलौता बेटा वसी और इस कारोबार का मालिक है। किस्मत खुल जाएगी तेरी। सिर्फ 2 बंदे, एक माँ और एक बेटा। ना कोई नंद का झगड़ा, ना कोई देवर जेठ की पख। खुदा करे यहाँ बात बन जाए। खाला बेगम की अनदेखे बंदों के बारे में तारीफ सुनकर वो कड़ कर रह गई। हूँ, ना देखा ना भला, और तारीफ के टोकरे भर भी दिए। उनके कमरे से निकलते ही वो गुस्से से बोली, वैसे आप हिदायत अम्मी पल्लू से बांध कर पल्लू अभी से सर पर रख लें, ताकि ऐन वक्त पर याद आ जाए। गोशी जो इससे सिर्फ 1.5 साल छोटी थी और इस उम्र के कम फ़र्क का अक्सर बेशतर फ़ायदा भी उठा लेती थी, उसे शरारत से उसे छेड़ा। हूँ पल्लू, घर में कभी सर पर दुपट्टा लिया नहीं, और अब आने वालों के सामने यूं दुपट्टा लूँगा या सर से उतारा तो सर को हवा लग जाएगी, या फिर मेरी किसी नेकी में कमी वाक़या हो जाएगी। मैं तो ऐसे ही जाऊँगी, क्यों दूसरों के सामने मसनूई मज़ाहिरे करूँ? उसने अपने इरादे का इजहार किया। बिल्कुल सही, इंसान जैसा है वैसे ही होना चाहिए और दिखना चाहिए। नुशाबा ने भी उसकी तायद की तो वो खुश हो गई। अस्सलाम वालेकुम। पिंकी की बजाय गोशी को ट्राली पर लवाजमात सजाए लाते देखकर खाला बेगम का दिमाग खोल उठा। उस लड़की ने जिद कर दिया था, उन्हें अपनी मर्जी करके रहती थी। ये मेरी नंबर 2 बेटी गोशी है। इसी साल इसने BA का इम्तिहान दिया, आजकल फारिग है, लिहाजा किचन संभाला हुआ है इसने।
آمنہ خاتون کو پراشتیاق نگاہوں سے گوشی کو تکتے دیکھ کر خالہ بیگم نے جلدی سے تعارف کروایا۔ آپ نے یہ تکلف کیوں کیا؟ آپ سے فون پر کہا تو تھا بہن، ہم صرف سادہ پانی پی لیں گے اور بس، یہ اتنا کچھ۔ آمنہ بیگم خفگی سے بولیں، مہمان کی توسیع کرنا تو ہمارے مذہب میں بھی حکم ہے، اور پھر یہ کون سا تکلف ہے؟ بس ہلکی پھلکی عام سی چیزیں ہیں۔ گوشی تم جاؤ بڑی بہن کو بھیجو۔ گوشی سے بسکٹ کی پلیٹ لے کر انہوں نے دھیمی آواز میں اسے پنکی کو بھیجنے کا کہا۔ چائے ختم ہو چکی تھی مگر وہ ابھی تک ڈرائنگ روم میں نہیں آئی تھی۔ غصے سے کھولتی وہ اٹھی ہی تھی کہ اسے خود لے کر آئیں کہ پردہ ہٹا کر وہ دوپٹہ پیادہ پہ ڈالے پونی کہ صبح والے ملک جیسے گلابی کاٹن کے سوٹ میں چلی آئی۔ منہ البتہ دھلا ہوا لگ رہا تھا، وہ بھی شاید گوشی وغیرہ نے زبردستی دھلوایا تھا۔ یہ میری بڑی بیٹی ہے پنکی، آمنہ خاتون کو اس کے سلام کے جواب میں اسے اپنے پاس بٹھاتے دیکھ کر خالدہ بیگم نے بتایا۔ ماشاءاللہ، بالکل اپنے نام کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ پیاری ہے بیٹی۔ آمنہ خاتون نے مطمئن نگاہوں سے اس کے سرخ و سفید چہرے کو تکتے ہوئے کہا تو خالدہ بیگم کے دل میں گویا سکون سی لہر اتر گئی۔ ابھی چند لمحے بیشتر پنکی پر آیا شدید غصہ بھی رفو چکر ہو گیا تھا۔ واقعی ان کی بیٹی تھی بھی قابل تعریف، بس ذرا طبیعت میں اکھڑ پن تھا۔ خیر، اگر ایسی اچھی سلجھی ہوئی سادہ سی ساس مل جائے تو پھر اس کا اکھڑ پن اور ضدی پن بھی ختم ہو جائے گا۔ بیٹا، آپ کی کیا مشاغل ہیں؟ اس کے کالی چپل میں دودھیا پاؤں پر نظر جمائے پوچھا۔ سونا، کتابیں پڑھنا اور کوکنگ کرنا۔ پنکی بیٹا، آپ برتن لے جاؤ۔ خالدہ بیگم نے مزید سوالوں سے بچانے کے لیے اسے اٹھایا، مبادا کہ وہ اپنی اصلی فطرت کی طرف نہ لوٹ جائے اور کوئی الٹا سیدھا جواب نہ دے دے۔ آمنہ بیگم جو ابھی بھی اس کے پیروں کی طرف متوجہ تھی، ایک دم چونکی تھی۔ عجیب سا احساس ہوا تھا انہیں۔ اس سے قبل کہ وہ دوبارہ تسلی کرتی، پنکی برتن اٹھا کر ٹرالی گھسیٹتی جا چکی تھی۔ کیوں، کیا ارادہ ہے پھر؟ میں تو کہتی ہوں ہیرا ہے ہیرا یہ لڑکی، رنگ و روپ تو خدا نے جی بھر کر دیا، اپنے اسفن کے ساتھ جوڑی خوب جچے گی۔ خالدہ بیگم کے ڈرائنگ روم سے جاتے سریا آپا نے ان کی رائے پوچھی۔ واقعی لڑکی تو ہیرا ہے، مگر آپا جیسی لڑکی میں چاہتی ہوں یہ ویسی نہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے میں کیا چاہتی ہوں، کیسی بہو چاہیے مجھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ بس آمنہ، آئندہ اب میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، تمہاری پسند بھی تو دنیا سے نرالی ہے۔ ارے لوگ زیادہ سے زیادہ خوبصورت لڑکی کی، امیر لڑکی کی یا پھر پڑھی لکھی لڑکی کی خواہش کرتے، تم عجیب ماں ہو جو اپنے بیٹے کے لیے نرالی بیوی کی خواہش لیے گھوم رہی ہو۔ جس طرح کی بہو تم چاہتی ہو ویسے اگر بدقسمتی سے کسی کی ہو بھی تو وہ سر پر ہاتھ رکھ کر روتے ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں ان کے۔ آپا یہ تو بہت کم گو لگتی ہے، جبکہ میں تو چاہتی ہوں کہ سریا آپا کے برہم ہونے پر وہ صفائی میں کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ خالدہ بیگم اندر چلی آئی۔ مجبوراً انہوں نے چپ ہونا پڑا۔ سریا آپا کا تنا تنا چہرہ دیکھ کر لمحہ بھر پہلے کی خوش و خرم خالدہ بیگم پریشان سی ہو گئی۔ آج تو پنکی نے بڑی شرافت دکھائی تھی، پھر بھی نہ جانے کیوں اور کون سی بات ان دونوں خواتین کے درمیان ہوئی تھی کہ ان کے موڈ کی عکاسی ان کے چہرے کر رہے تھے۔ وہ بوجھ سی گئی امید دم توڑتی نظر آ رہی تھی۔ مزے کی بات بتاؤں، وہ میرے پاؤں گھور گھور کے دیکھ رہی تھی، یوں جیسے میری انگلیاں گن رہی ہوں کہ 10 میں سے 10 ہیں یا ایک آدھ اللہ نے فالتو جڑی ہوئی ہے یا کوئی کھسک گئی ہے۔ آپ کے پاؤں ہیں بھی تو خوبصورت، بالکل شہزادیوں جیسے۔ رومانہ نے اس کی بات کاٹ کر اس کے پیروں کی تعریف کی تو وہ جھنجھلا اٹھی۔ بات تو پوری کرنے دو۔ ہاں تو پھر میں نے بھی ایک ڈرامہ کیا۔ جیسے ہی آنٹی صاحبہ نے نظر دوسری طرف کی، میں نے دائیں پاؤں کی درمیانی انگلی کو اندر دبا لیا، گویا 4 انگلیاں کر لی۔ اوف، تکلیف تو جو ہوئی سو ہوئی، مزہ جو آیا اس کا تو نہ ہی پوچھو۔ دل چاہ رہا تھا کہہ کے لگاؤں ان کی حیرت اور پریشانی پر۔ کتنی عجیب نظروں سے میرے پاؤں کو گھور رہی تھی۔ قصہ سنا کر اس نے بلند کہا لگایا، آپ کو پنکی آپی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر ان کو آپ کی شرارت کا علم ہو گیا تو پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی ہونے والی ساس ہی ہوں۔ رومانہ کو اس کا ہنسنا برا لگا۔ ساس ہوں گی تمہاری، ایک انگلی کم دیکھ کر اب وہ نہیں آئیں گی۔ وہ لاپرواہی سے پھر ہنسی۔ نکال لے دانت جتنے نکلتے ہیں، ابھی تو ان کے جانے کے بعد امی آپ کی خبر لیں گی اس گندے حلیے کی۔ گوشی نے ڈرایا۔ لے لیں خبر، میں بالکل خیریت سے اور بفضل خدا ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اتنا کیا کم ہے کہ میں وہاں گونگوں کی طرح چپ بیٹھی رہی اور اوپر سے امی کی ہدایات کے مطابق مشاغل بھی الٹ بتائے ہیں۔ کیا بتایا آپ نے؟ رومانہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ بتاؤں۔ مشاغل میں سر فہرست بہنوں سے لڑنا، اونچی آواز میں گانے سننا اور خود بھی گانے پر طب آزمائی کرنا اور رنگ برنگے رسالے پڑھنا اور دوسروں پر روب ڈالنا، مگر توبہ توبہ امی اس بری طرح گھور رہی تھی کہ مجھے لاچار کہنا پڑا، جی میں کتابیں پڑھتی ہوں اور کوکنگ کرتی ہوں۔ اس نے منہ بگاڑ کر اپنی ہی نقل اتاری تو سب ہنس پڑیں۔ کوکنگ اور آپ؟ ویسے اگر وہ آپ سے آپ کی بنائی ہوئی سب سے اچھی ڈش پوچھ لیتی تو پھر گوشی نے ماضی کی ایک ڈش پر یاد کا چھینٹا پھینکا اور اسے شرمندہ کرنا چاہا تو پھر اپنے انڈوں کے حلوے کا بتاتی۔ کیا کہنے ہیں اس ڈش کے؟ آپ کے ہاتھ کی بنی ہوئی زندگی میں پہلی اور آخری ڈش ابھی تک اہل محلہ کو بھی یاد ہے۔ کیا حلوہ تھا وہ! 4 بندے چمچ سے کھینچ کر اس گستاخ حلوے کی
حلوے کو پلیٹ میں ڈالتے تھے۔ کڑاہی کی جان چھوڑتا تھا تو پلیٹ کی ناتواں جان کو چمٹ جاتا تھا، اور اگر کسی کے منہ میں مارے جوش کے چلا بھی گیا تھا تو پھر بڑی مشکل سے حلق سے نیچے میدے میں جانے کو آمادہ ہوا تھا۔ یاد ہے سب محلے والوں کے گھر سے شکریہ کے ساتھ پیغام آئے تھے کہ آئندہ ایسی زحمت نہ کیجیے گا حلوہ بنانے کی، ہمیں آگاہ کر دیجیے گا، ہم آپ کی طرف سے خود حلوہ بنا کر کھا لیں گے۔ سب کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ بکواس نہ کرو، اتنا اچھا تو تھا حلوہ، 2 درجن انڈے ڈالے تھے۔ محلے والے تو ویسے بھی بدنیت اور جل ککڑے ہوتے ہیں، خود تو ایسا کبھی کسی نے نہیں بنایا، تبھی جل گئے تھے۔ وہ شرمندہ ہونے والوں میں سے نہ تھی بلکہ شرمندہ کرنے والوں میں سے تھی۔ ویسے یہ آنٹی تو بہت سادہ ہے، نوشابہ نے رائے دی۔ کوئی سادہ وادہ نہیں، گھور گھور کر دیکھ رہی تھی، جیسے اندازہ کر رہی ہوں کہ میں قربانی کے لائق ہوں یا اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ کچن کے دروازے میں بڑے آرام سے کھڑی مسکراتی ہوئی نہ جانے کب سے آمنہ خاتون پنکی کے سامنے تھی، وہ متحیر رہ گئی۔ باقی چاروں بھی سراسیمہ سی ہو گئی۔ ابھی کچھ دیر قبل ان کی ساری گفتگو ضرور وہ سن چکی تھی۔ پنکی خجالت سے سرخ پڑ گئی تھی۔ آئے آنٹی پلیز، گوشی نے ہی ہمت کی تھی۔ نہیں بیٹا، اب ہم چلیں گے، انشاءاللہ جلد آؤں گی اس بولتی مینا کو لے جانے کے لیے۔ ہکا بکا سی کھڑی پنکی کی پیشانی محبت سے چوم کر وہ واپس ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی، جبکہ کچن میں ان چاروں کے کہے پنکی کو شرمندہ کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ سریا آپا، اب مزید دیر نہیں، وہ لوگ اسفند کو دیکھ چکے ہیں، منگنی کی بجائے ڈائریکٹ شادی کی تاریخ لیتے ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیں میرا ایک ہی بیٹا اور سب کچھ اسی کا ہے، ہمیں صرف بیٹی چاہیے ان کی اور کچھ بھی نہیں۔ خالدہ بیگم اور مجاہد صاحب کے جاتے ہی وہ سریا سے شادی کے بارے میں طے کرنے لگی تھی۔ دونوں گھروں کے درمیان سریا آپا پل بنی ہوئی تھی۔ کتنی مشکل سے تو آمنہ خاتون کو وہ گوہر ملا تھا جس کی انہیں تلاش تھی۔ اس دن ڈرائنگ روم میں پنکی کو دیکھ کر مایوس ہو گئی تھی، مگر جب واپسی پر وہ بچی کو پیار دینے کے لیے ڈھونڈتی ہوئی ان کے کچن کی طرف گئی، وہاں جا کر ان کی باتیں سن کر اور پنکی کو اصل روپ میں دیکھ کر انہیں اپنی من پسند بہو گویا مل گئی تھی۔ امی، پیاری امی، چند دن آزادی سے سانس لینے دے، جو آپ کے سامنے 4 انگلیاں کر سکتی ہے وہ میرا کیا حشر کرے گی، آپ نے یہ سوچا؟ اسفند نے فوراً واویلا مچایا۔ اچھا ہے تمہاری بولتی تو بند ہوگی، وہ خوشی سے بولی تو وہ سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا تھا کہ ان کے سارے پروگرامز کہ آپی کی شادی پر یہ کریں گی وہ کریں گی، سب کی حسرت ہی رہ گئی۔ چٹ پسند اور پٹ بیاہ والی بات ہوئی تھی، منگنی کا تو ذکر دور دور تک نہ ہوا تھا۔ صبح شام بازاروں کے چکر نے ان سب کو گھن چکر بنایا ہوا تھا۔ گرچہ اسفند وغیرہ کی طرف سے سختی سے کہا گیا تھا کہ جہیز نامی کوئی چیز نہیں لی جائے گی، مگر پھر بھی مجاہد صاحب اور خالدہ بیگم کی خواہش تھی کہ اپنی لاڈلی اور سب سے بڑی بیٹی کو دنیا کی ہر چیز دے دیں۔ خدا کا دیا بہت تھا ان کے پاس، چونکہ اسفند کی والدہ منع کر گئی تھی فرنیچر وغیرہ کا، لہٰذا انہوں نے رقم دینے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ وہ بوقت ضرورت جیسے مرضی استعمال میں لائے۔ دیکھو گوشی، وہ جو ان کی چچی ہوتی ہیں مسلسل مجھے گھور رہی ہیں، اور دیکھو ذرا اپنے پوتے کو انگلی سے اشارے کر کے مجھے دکھا رہی ہیں، گویا میں کوئی بندریاں ہوں جو تماشا کر رہی ہوں۔ سرخ راجستھانی گھاگھرے میں سجی سجائی اسفند کے پہلو میں سٹیج پر بیٹھی نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ دونوں چاند سورج کی جوڑی لگ رہے تھے۔ گوشی کی مت ماری گئی تھی جو ان کے برابر آن بیٹھی تھی۔ پنکی گھونگھٹ پیچھے کھسکائے مسلسل تبصرہ کر رہی تھی، خصوصاً اسفند کی چچی اس کے نشانے پر تھیں۔ کوئی بات نہیں بچوں، کل ولیمے پر دیکھوں گی تمہیں بھی اور ان چچی صاحبہ کو بھی، پلیز آہستہ۔ جواباً گوشی کو چپ دیکھ کر وہ تڑک کر بولی تھی۔ اسفند جو مسلسل اس کی باتیں سن کر مسکراہٹوں کی زد میں تھا، بے اختیار کہہ بیٹھا، کیوں؟ وہ تنک کر بولی تھی اور اس کی طرف دیکھنا چاہتا، مگر ادھر پرشوق نظروں کو اپنے گرد حالانکہ یہ دیکھ کر پنکی نے جلدی سے پنوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دوپٹہ آگے کو کھینچ لیا۔ شکریہ اسفند بھائی، ورنہ آج تو شرمندگی اٹھاتے۔ گوشی نے مسکرا کر اسفند کا شکریہ ادا کیا جس نے پنکی کو گھونگھٹ میں کی آڑ میں رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے، گنگناتے ہوئے اسفند نے اس کا گھونگھٹ تھوڑا سا سرکایا۔ اس سے زیادہ پھٹیچا گانا نہ ملا آپ کو؟ ہیں؟ اسفند کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ چند گھنٹوں کی دلہن اور یہ انداز سے گفتگو! واہ امی واہ، ابھی تو ابتدا ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ وہ دل ہی دل میں امی کی چوائس کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ آپ کو جو گانا پسند ہے بتا دے، بندہ کوشش کرے گا فرمائش پوری کرنے کی۔ ہمیں کوئی بھی گانا ناپسند نہیں، تفاخرانہ جواب دیا گیا۔ لگتا ہے امی نے کوئی بڑا پرانا بدلہ لیا ہے مجھ سے یہ سزا دے کر، مگر مجھے یہ سزا پسند آئی۔ آپ کو میں کیسا لگا؟ جیسے تمام مسکین شوہر ہوتے ہیں۔ پھر گل افشانی ہوئی تھی۔ چلے یہ تعریفیں پھر صحیح، ذرا چاند سا چہرہ
तो देख लें जी भर के। उसने घूंघट उलट दिया और शौक नज़रों से घूरते हुए गिरफ्त उसकी नाजुक सी कलाई पर जमाई तो एक ही लम्हे में पिंकी की सारी तेजी तरारी रफू चक्कर हो गई और असफंद उसकी नीम व हैरान हैरान सी आंखों में डूबता चला गया। आपकी बहू का रंग मेरे जैसा बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ मेकअप की तह से गोरी गोरी बनी हुई है। चाहे मुंह धुलवा कर चेक कर लें। असफंद की तेज तरार चच्ची उसकी निगाहों और जबान की जद में थी। मल्टी शेड्स के भारी काम वाले लहंगे में बेतहाशा हुस्न लिए वो असफंद के पहलू में बैठी चच्ची की कड़वी कसीली बातें सुन रही थी। इतना तो पिंकी को अंदाज़ा हो गया था कि आंटी यानी कि असफंद की अम्मी उनसे दबती थी। तभी तो वो दो तीन खवातीन को इर्द गिर्द बिठाए शादी के कामों में कीड़े निकाल रही थी। पिंकी के कान उधर ही थे। असफंद उसके पहलू में मसरूर और शादा बैठा मुबारकबादें वसूल कर रहा था। कभी उठकर वलीमे के लिए आने वाले मेहमानों को रिसीव करने लगता। वो शायद ना बोलती मगर अब तो चची बी ने दरोग गोई की हद कर दी थी। ये कह करके आमना को न जाने इस लड़की में क्या नज़र आया है, ना रंग ना रूप। रंग तो मेरी सादिया से भी कई गुना दबता है। सादिया उनके गहरे रंग की बहू का नाम था जो सास का घुटना पकड़े पास ही बैठी थी। सिर्फ तेजी तरारी है, वो भी कॉलेज की हवा खाई हुई है, इसलिए अकड़ है। पिंकी से ये बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था, लिहाजा मैदान में कूद पड़ी। क्या हुआ बेटी? आमना खातून जो असफंद के साथ मेहमानों के पास खड़ी थी इस मामले की नज़ाकत समझते हुए आगे बढ़ी और पिंकी को प्यार से गले के साथ लगा लिया। कुछ नहीं आंटी, ये जो चची हैं उनको शायद ये गम है कि उनकी कौसर परवीन आपकी बहू नहीं बन सकी, तभी कल से जली कटी बातें कर रही हैं। उनको तो इतना भी एहसास नहीं कि एक दिन की दुल्हन से क्या बातें करना चाहिए और क्या नहीं। तौबा अरे तौबा मेरी। अब आमना अपनी बहू की ज़बान तो देखो। इसलिए बुलाया था हमें शादी में कि कल की छोकरी के हाथों जलील करवा सको। पिंकी के मुंह पर कहने से वो तड़प उठी। आपने भी तो छोटी भाभी ज्यादती की है। अभी इस घर में आए बच्ची को अरसा कितना हुआ है जो आप कीड़े निकालने बैठ गई हैं। असफंद अपनी अम्मी को पिंकी की हिमायत में बोलता देखकर मारे हैरत से गंग रह गया। ये वही थी जो सारी ज़िंदगी अपनी नम तबीयत और सादगी की वजह से चची जैसी तेज़ तरार खातून के हाथों पिसती आई थी। सब ने तरह तरह से उनकी सादगी से फ़ायदा उठाया था। चचा ने अब्बू की मार्केट में मौजूद 6 की 6 दुकानें धोखे से अपने नाम करवा ली थी मगर उन्होंने उफ भी नहीं की। अब समझा आप बोलने वाली तेज़ बहू क्यों चाहती थी। आपको एक मजबूत साथी चाहिए था जो आपके बदले ले सके। वो सोचकर मुस्कुरा उठा। ठीक तो कहती है दुल्हन बिटिया तुम्हारी बहू। तो रात है रात और पिंकी बिटिया निखरा उजला दिन। सुरैया खाला को हाल के दूसरे कोने में स्टेज पर होने वाली झड़प की खबर हो गई थी, लिहाजा वो भी पिंकी के साथ मैदान में कूद पड़ी। पिंकी जो एक लम्हे के लिए डर गई थी कि कहीं मामला बिगड़ ही न जाए, अब आमना खातून को मुतमईन और असफंद को मुस्कुराते देखकर मजीद शेर हो गई थी। वहाँ मौजूद दूसरी अजीज़ ख़वातीन तो जानती ही थी, लिहाजा वो सब चची के गिर्द ही होगी और इन्हें समझाने लगी। वेल डन बेगम, अभी तो रात की खूबियों को खुमार तारी है, ऊपर से आपकी नई खूबियाँ सामने आ रही हैं। आपने कमाल कर दिया। इतने ज़बरदस्त हरीफ को पीठ मोड़ने पर मजबूर कर दिया। असफर ने उसके पास बैठते हुए झुककर शरारत से दाद दी तो वो पजल हो गई। पीछे हटे, सब लोग इधर मतवज्जा हैं। वो घबराकर थोड़ा सा पीछे को सरकी। खुदा करे ये खा पी के जल्दी जल्दी अपने घर जाएं ताकि हम दोनों हों, तन्हाई हों और मैं गाऊं। हम तुम होंगे, बादल होगा, रक्स में सारा कमरा होगा। सेंसर प्लीज़। गोशी खनकार कर पिंकी के गले आ लगी। इतनी लेट टाइम देख रही हो आने का? एक ही दिन में मुझे भूल गई तुम लोग। बहनों को, अम्मी को देखकर उसका दिल भर आया। रोना नहीं, ये रोती कब है, रुलाती हैं दूसरों को। असमान ने उसे छेड़ा। हाँ, कल से इनको रुला ही तो रही हूँ, वो जवाबन तड़क कर बोली तो गोशी और रुमाना असफंद को देखकर मुस्कुरा उठी। अम्मी आप बहुत खुश हैं, ऐसी पटाखा बहू चाहिए थी ना आपको। पिंकी वॉशरूम में थी। असफंद अम्मी के कमरे में चला आया। हाँ बेटा, मैं बहुत खुश और खुदा की शुक्रगुजार हूँ, उसने मुझे मेरी आरज़ू के मुताबिक बहू नहीं बल्कि बेटी दे दी है। तस्बीह एक तरफ रखते हुए उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा। अम्मी और तो कुछ नहीं, मगर प्लीज़ इतनी ज़्यादा नरम भी ना बने कि ये आपको ही तंग करे। दिल का वहम ज़ुबान पर आ ही गया। चुप, आइंदा ऐसी बात हरगिज़ ना सुनूं मैं तुम्हारे मुंह से। वो दिल की सच्ची और खरी है, जब ही गलत बात बर्दाश्त नहीं करती। दिल का साफ बंदा दूसरों को दुख नहीं दे सकता, वो गलत बंदों को पकड़ता है। कितने जूते घिसाए हैं इस हीरे के लिए। मेरे घर की रौनक है पिंकी के दम से। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो कभी मुझे उफ भी कहेगी। तुम बताओ असमान बेटे, सिर्फ एक हफ्ते में तुम्हारे दिल में, तुम्हारी ज़बान पर ये वहम क्यों आया? क्या तुम खुश नहीं हो? तुमसे कुछ कहा है उसने? उन्होंने तफक्कुर से बेटे को देखा। मैं तो बहुत खुश हूँ, आपके सामने तो हूँ, बस वैसे ही एक वहम सा था, आपसे कहकर दिल हल्का कर दिया। आइंदा ऐसा सोचना भी मत। जाओ देखो पिंकी तैयार हो गई है तो उसे घुमाने ले जाओ। वो तो 2-3 जोड़े लेकर अम्मी के कमरे की तरफ आ रही थी कि उनसे पूछे कि कौन सा पहने, मगर कमरे से आती असफंद की आवाज़ ने उसे दरवाजे से बाहर ही रुकने पर मजबूर कर दिया था।
او نو اسفند، آپ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں؟ خدا نہ کرے جو میں کبھی امی سے بدتمیزی کروں۔ چچی کے ساتھ اونچ نیچ بھی سریا خالہ کے کہنے پر کی تھی، اگر وہ نہ کرتی تو وہ اب تک امی کی طرح مجھے بھی اپنے پنجے کے نیچے دبا چکی ہوتی۔ صوفے پر اوندھی لیٹی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پنکی یار، اتنی دیر میں تو سارا شہر تیار ہو جاتا ہے، اسفند باہر سے ہی پکارتا آیا تھا، مگر صوفے پر اسے اوندھی لیٹے بآواز روتے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا؟ ٹھیک تو ہو؟ امی امی جلدی جلدی سے آئیں، وہ وہیں کھڑے کھڑے چلایا۔ آمنہ خاتون بدحواس سی بھاگ گئی۔ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ تم نے کچھ کہا ہے؟ وہ الٹا اسی پر برس پڑی۔ میں تو ابھی آپ کے پاس سے آیا ہوں۔ یہ ایسے ہی رو رہی تھی، کچھ بتا بھی نہیں رہی۔ کیا ہوا ہے؟ کیا تکلیف ہے؟ پنکی کے مسلسل رونے پر وہ کچھ نہ بتانے پر وہ جھنجھلا اٹھا۔ پرے ہٹو میری بیٹی، مجھے بتائے گی کیا بات ہے؟ آمنہ خاتون دور اندیش تھی، سمجھ گئی کہ بغیر کسی بات کے وہ کیسے رو سکتی ہے۔ ضرور کوئی بات ہوئی ہے، مجھے بتاؤ بیٹا کیا ہوا ہے؟ بچوں کی طرح پچکارتے اسے سیدھا کیا، دونوں ہاتھوں سے بال سمیٹے اور آنسو صاف کیے۔ یہ آپ کے پاس میری چگلیاں کر رہے تھے، میں ویسی نہیں ہوں جیسے یہ سمجھ رہے تھے۔ ہسکیوں میں روتے روتے اس نے اصل وجہ بتا دی۔ اوہ محترمہ، میں تو چگلی خور ٹھہرا تو خود تم کیا ہو؟ چھپ کر ماں بیٹی کی باتیں سنتی رہی ہو۔ اسفند کے لبوں پر آنے والی بے ساختہ ہنسی بمشکل دبائی اور اس کی غلطی اسے بتائی۔ آپ خود گلا پھاڑ کے بول رہے تھے، اس لیے میں نے سن لیا۔ رونا بند کر کے وہ منہ پھلا کر بولی۔ آمنہ خاتون ابھی تک خاموش میاں بیوی کی جھڑپ سن رہی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ بیٹی، میں نے جو کہا تھا وہ بھی سنا ہوگا؟ جی۔ وہ شرمندہ ہوگی۔ تو بس پھر رونا کیسا؟ یہ تو ہے ہی نالائق، میری بیٹی کو تنگ کرتا ہے، اسے جو مرضی سزا دے لو۔ وہ اسفند کو پھنسا کر خود اٹھ کھڑی ہوئیں۔ مارے گئے، اب پھنسے بچوں، کہاں جا رہی ہو؟ اسے اسی سر جھاڑ منہ پھاڑ حلیے میں تکیہ بغل میں دبا کر امی کے پیچھے لپکتے دیکھ کر اسفند جلدی سے بیڈ روم کے دروازے میں بازو پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ جہاں مرضی جاؤں، میں تو ہوں ہی بدتمیز، کیا پتا آپ کو کوئی الٹی سیدھی سنا دوں۔ وہ روٹھی روٹھی سی بولی تھی۔ یار معافی نہیں چلے گی؟ نہیں، صاف چٹا جواب ملا۔ کہا نا غلطی ہو گئی، آئندہ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ آئندہ کیا ہے؟ میں نہیں جانتی اسے۔ پیچھے ہٹے، راستہ تھے جانے کا، جا کے دکھاؤ یہاں سے، اس نے فخر سے گردن تان کر کہا۔ بڑی اکڑ ہے مردانگی پر، ابھی دیکھنا کیا کرتی ہوں۔ ایک لمحے کے لیے دل میں کچھ سوچا، پھر کارنر پر میں پڑی ٹی وی ٹرالی کی طرف دیکھا۔ او سانپ! وہ یکدم چیخ مار کر وہ بیڈ کی طرف لپکی، ہاتھ کا اشارہ ٹرالی کی طرف تھا۔ دوسرے ہی لمحے اسفند دروازہ چھوڑ کر ٹرالی کی طرف لپکا۔ ڈنڈا تو لے لے غائبانہ سانپ کو مارنے کے لیے، اینڈ گڈ نائٹ، یہ کہہ کر پنکی چھپاک سے کمرے سے باہر تھی۔ اوہ الو بنا گئی اسفند تجھے، وہ دھت تیرے کی، وہ خود کو لان تان کرنے لگا، اور پھر سچویشن سوچ کر خود ہی بلند و با کہا لگا اٹھا۔ اب امی کے کمرے سے اسے نکالنا گویا دودھ کی نہر نکالنے کے مترادف تھا۔ امی کا ووٹ تو تھا ہی اس کی طرف، لہٰذا وہ جلتا کرتا کمرے میں چکر لگانے لگا کہ اب یہ رات تو کاٹنی تھی، اور وہ ضد کی پکی تھی۔ جب ایک بار جا چکی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ اب صبح تک سزا کے طور پر اسے یوں ہی بے چین رکھے گی۔ اوکے پنکی، تمہیں تو صبح دیکھ لوں گا۔ چکر لگا لگا کر تھک گیا تو چپکے سے لیٹ گیا کہ اپنے کیے کی سزا خود ہی بھگتنی تھی۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت فنی سے شارٹ ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے آپ کو یہ ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ سے ملاقات کل ایک نئے ناول کے ساتھ ہوگی۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔